السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادریم نعرائی یا غوث اعظم میزنم، رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ آج 8 محرم الحرام 1447 ہجری کا یہ دوسرا جمعہ ہے، اور اسی مبارک ماہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سید الشہداء حضرت امیر المومنین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میدان کارزار میں جا کر اپنا سب کچھ حضور کے دین پر قربان کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کرتے ہیں۔ قرآن عظیم فرقان حمید میں جا بجا حضور کے اہل بیت کی تعریف و توصیف بیان کی گئی۔ حضرات، جس طریقے سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، جس طریقے سے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہوں، استطاعت والے پر حج کرنا فرض ہے، صحیح و سالم پر روزہ رکھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی عقائد میں حضور کے اہل بیت سے محبت رکھنا بھی فرض ہے۔ آج اور اس مبارک مہینے میں محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جا بجا ذکر امام حسین کیا جاتا ہے، کہیں ختم امام حسین پڑھایا جا رہا ہے، کہیں 10 محرم الحرام کو امام حسین کے نام پر سبیل قائم کر کے لوگوں کو شربت پلایا جا رہا ہے، کہیں ممبر و محراب سے امام حسین سرکار کی آل پاک کے فضائل و مناقب بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے کیے جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کی محبت اور مودت کو رب کائنات نے امت پر، رب کے کائنات نے اپنے محبوب کی امت پر فرض کرا۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 کا میں نے جو آپ کے سامنے ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے،
رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، قل اے حبیب اعلان فرما دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تمہیں تبلیغ اسلام فرمائی ہے اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ سرکار کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں کہ اگر حضور ہمیں کلمہ نہ پڑھاتے آج ہم کفر کی دلدل میں پھنس کر، کفر کی گھٹاؤں میں غرق ہو کر جہنم کا ایندھن بن جاتے۔ سرکار نے ہمیں بتایا کہ خدا ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے فرشتے بھی ہیں، ان پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کے نبی بھی دنیا میں تشریف لائے، ان پر بھی ایمان لاؤ، جنت و دوزخ حق ہے، قیامت کا دن حق ہے۔ ہم سب کو یہ سیدھا راستہ بتایا اور ہمیں جنت کا حق تھا۔ حضور کے کتنے احسانات ہیں، ان احسانات کو ہم گنا نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا، اے حبیب اپنی امت سے کہہ دو، اپنی امت کو اعلان کر دو، اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھے راضی رکھنا چاہتے ہو تو تم صرف میرے آل پاک سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی محبت، جن کی مودت امت پر فرض قرار دی گئی ہے؟ واقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ میرے علی ہیں، وہ میری فاطمہ ہے، وہ میرے حسن ہیں اور میرے حسین۔ آج اہل سنت و جماعت ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے چرچے کرتے ہیں، ان کے ذکر کرتے ہیں، ممبر و محراب سے خطبہ لو، ان کے فضائل و مناقب بیان کر کے قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور عوام الناس سے یہ کہتے ہیں، اے لوگوں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں کی محبت اور مودت کو رب کائنات نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، اس تعلق سے بہت ساری احادیث ہیں جو سرکار کی آل پاک حضور کے اہل بیت سے ریلیٹڈ ہیں، ان سے محبت رکھنا، ان کے دامن سے وابستہ ہونا یہ کتنا ضروری ہے۔ کائنات کے بادشاہ، سلطان الانبیاء، امام الانبیاء جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، لوگوں میری آل پاک، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ من رکبہا، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا، نجا، وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا ہلک، اور جو اس سے الگ ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، رب نے حکم فرمایا میرے بندوں کو اسلام کی دعوت دو۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو 950 سال تبلیغ، کتنے سال؟ 950 سال
دین اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلاتے رہے، لیکن کتنے لوگ ایمان لائے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ پوری کائنات میں سے کتنے لوگ؟ 80 لوگ ایمان لائے۔ رب کا حکم ہوا، اے میرے نبی، اے میرے نوح، جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو تو اپنی کشتی پر سوار کر اور پھر اعلان کر دے اپنی قوم کو کہ اے لوگو، آج بھی موقع ہے، اگر آج بھی تم میری کشتی پر سوار ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں طوفان سے بچا لے گا، غرق ہونے سے بچائے گا، اور اگر آج بھی تم نہ مانے، یاد رکھنا رب کا حکم ہے کہ رب تمہیں غرق کر دے گا، رب تمہیں تباہ و برباد فرما دے گا۔ لیکن وہ قوم بجائے اس کے کہ آپ پر ایمان لے آتی، آپ کا کلمہ پڑھتی، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتی، اس قوم نے تکذیب کرنا شروع کر دیا، ان کی تسخیر کرنا شروع کر دی، ان کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ رب کائنات نے فرمایا بس اب اتمام حجت ہو گئی ہے، اب تو ان لوگوں کو سوار کر۔ جو یہ 80 لوگ سوار ہوئے، چرند پرند سوار ہوئے، جانور ایک ایک جوڑا سوار ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ رب کائنات کا قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ آؤ دین کی طرف، آؤ اسلام کی طرف، جب نہیں مانے، رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے پروردگار عالم، اے میرے رب، میں نے دن و رات ان کو تبلیغ کی ہے تو سوائے چند لوگوں کے باقی سارے لوگ بے ایمان ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا اب ہمارا طوفان آنے والا ہے، ہم ان کو غرق کر دیں گے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی تھی، صرف 80 لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت، میری آل پاک نبی نہ ہوگی پر ان نبیوں کی طرح ان کی مثال ہوگی جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہونے والے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو گئے۔ اسی طریقے سے تمہیں دنیا کے اندر میرے صحابہ تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے، اس کے بعد جو پردہ فرما دیں گے، میری آل پاک، میرے اہل بیت صبح قیامت تک رہیں گے۔ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اگر تم نے میرے اہل بیت کا دامن تھام لیا، میری آل پاک سے محبت و مودت کی، ان کی محبت اپنے سینے کے اندر بسائی، تو جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہونے والے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، ایسے ہی اے حضور کی امت تمہیں تعلیم دیا جا رہا ہے، تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے حضور کا فرمان بتا کر کے کہ آج بھی تم اگر حضور کی آل پاک سے محبت کرو گے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، اس طریقے سے نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہونے والے کامیاب ہو گئے، ایسے ہی ہم اور آپ بھی کامیاب اور کامران ہو سکتے۔ حضرات محترم، کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک کی۔ حضرات، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم سب کو پل صراط سے گزرنا، بولو گزرنا ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک سے اگر آپ دلیل چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے بھی دلیل دی جائے گی، حدیث پاک سے دلیل چاہتے ہیں حدیث پاک بھی پڑھی جائے گی۔ میں عرض کرتا ہوں، قرآن پاک میں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو پل صراط پار نہیں ہونا ہے، کوئی بھی ہو، نیک ہو، بد ہو،
اچھا ہو برا ہو مومن ہو کافر ہو سب کو پل صراط پار کرنا ہے، مگر شان کیا ہوگی؟ جو ایمان والے ہوں گے، جو اللہ کے محبوبین ہوں گے، وہ اس طریقے سے پار گزر جائیں گے جیسے بجلی گزرتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو بے ایمان ہوں گے، گنہگار ہوں گے، وہ پل صراط پار نہ کر سکیں گے، وہ نیچے گر جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اے لوگو جسر الصراط ادق من الشعر واحد من السیف۔ اے لوگو پل صراط تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس باریکی سے سب کو گزرنا ہوگا، لیکن نسخہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا۔ کیا تو سبحان اللہ۔ کنز الاموال شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پل صراط پر تم ثابت قدم رہو تو تمہیں دو چیزوں کی محبت اپنے سینوں کے اندر بسانی ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حبا لأہل بیتی ولاصحابی، تم نے میری آل پاک کی محبت بھی اپنے سینے میں بسانی ہے اور میرے اصحاب کی بھی محبت اپنے سینے کے اندر بسانی ہے۔ آج یہ رافضی لوگ سرکار کی آل پاک کو اتنا بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کرام پر طنز کستے ہیں، ان کی شان اقدس میں توہین کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، جبکہ واضح طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأيتم الذين يسبون من اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم ایسی جماعت کو دیکھو، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب پر پھونکتے ہو تو کہہ دو تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میرے اصحاب کے شان میں گستاخیاں کرے وہ پھونکنے والا کتا ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، اگر اس بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل صراط کو پار کرنا چاہتے ہو، صرف میری آل پاک کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت تمہیں کام نہیں دے گی، بلکہ میرے آل پاک سے بھی محبت کرنی ہے، میرے اصحاب سے بھی محبت کرنی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسن مصطفیٰ بھی ہیں، حضرت امام حسین بھی ہیں، حضرت مولا علی بھی ہیں، حضرت مائی فاطمہ بھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ہذین وامہما واباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ آپ سبحان اللہ لکھیں۔ اور لوگوں جو میرے حسنین کریمین سے محبت کرے گا، میرے حسن سے محبت کرے گا، میرے حسین سے محبت کرے گا، اور ان کے ابا حضور مولا علی سے محبت کرے گا، اور ان کی امی جان مائی فاطمہ سے محبت کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں میرے ساتھ رکھے گا۔ کان معی فی درجتی یوم القیامہ فی الجنہ، کہ اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے درجے میں رکھے گا۔ اس حدیث پاک کو سن کر بعض متعصب حضرات کہتے ہیں، بھائی بات یہ ہے کہ جو محبت والا ہوتا ہے اس کے سامنے جتنے بھی فضائل و مناقب بیان کیے جائیں وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے سرکار کی آل پاک کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، چہرے مسکرا رہے ہیں، چہرے پھول کے گلاب کی طرح ہے نا، گلاب کے پھول کی طرح کھل رہے ہیں۔ اور جو منافق ہوتا ہے اس کو کبھی آل پاک سرکار کی آل پاک سے محبت کے جو فضائل اور مناقب کا درس دیا جاتا ہے وہ اس کو ہضم نہیں ہوتا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ کہنے لگے جناب جب نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں، ان کے درجے تک کوئی اور نبی نہیں پہنچ سکتا، تو آپ نے یہ کہا کہ حسنین کریمین سے محبت کرنے والا اور حسنین کریمین کے والدین سے محبت کرنے والا وہ سرکار کے درجے میں ہوگا۔ یہ ان کی طرف سے اعتراض کہ درجے میں کیسے ہوگا جب ایک نبی ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، تو ایک عام آدمی جو ایسی ہستیوں سے محبت کرے حضور کے درجے تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہم نے کہا حدیث پاک پڑھنا اور ہے، حدیث پاک کو سمجھنا اور۔ اس کی مثال آپ دنیا میں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا ہے، پرائم منسٹر کا گھر ہوتا ہے۔ کسی نے اگر دیکھا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھا ہو تو یوٹیوب میں سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ حضرات دنیا جانتی ہے یہ پرائم منسٹر کا گھر ہے۔ مجھے بتائیں اس پرائم منسٹر کے گھر میں جو حفاظتی دستہ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے گھر میں رہتا ہے یا اسی گھر میں رہتا ہے؟ بولو نا، اسی گھر میں۔ تو اگر کوئی کہے پاگل سرفرا کہ جناب والا یہ تو پرائم منسٹر کے مرتبے کو پہنچ گئے، ہم نے کہا کہ اپنے دماغ کی ذرا اس پرزے کو ذرا کس دو، تمہیں یہ پتہ نہیں پرائم منسٹر کے گھر میں رہنے سے بندہ پرائم منسٹر نہیں بن جاتا۔ جو ہے کچھ لوگ تو غلام ہوتے ہیں، باڈی گارڈ ہوتے ہیں، اور بے وقوف سرکار نے یہی تو فرمایا جس طریقے سے پرائم منسٹر کے ساتھ اس کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، اس کے غلام ہوتے ہیں، تم اگر میری آل پاک سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ رکھے گا کہ میں بادشاہوں کی حیثیت سے ہوگا اور تم غلام کی حیثیت سے ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے آج کہتے ہیں منتر پاک سے محبت کرنے والے لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاتح۔ خدا کی عزت کی قسم، منتر پاک سے محبت کرنے والا، سرکار کے اصحاب سے محبت کرنے والا اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور حضرات یہ حدیث پاک حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فاطمہ والحسن والحسین مجتمعون، میں علی، فاطمہ، حسن و حسین قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، سارے اکٹھے ہوں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت مولا علی فرماتے ہیں ناکل و نشرب معنا، وہ لوگ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں قیامت کے دن جب مہمان نوازی کی جائے گی، رب کی طرف سے مہمانی کا شرف حاصل ہوگا، تو وہ لوگ بھی سرکار کی آل پاک کے ساتھ ان کے دسترخوان پر ہوں گے جو حضور کی آل پاک سے محبت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ان اول من يدخل في الجنة انا وانت والحسن والحسین وفاطمہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، میرے ساتھ اے علی تم بھی ہوگے، اے فاطمہ تم بھی ہوگی، اے حسن تم بھی ہوگے، اے حسین تم بھی ہوگے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سوال کر دیا یا رسول اللہ فمحبونا، یا رسول اللہ وہ لوگ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟
منبر و محراب سے ہماری تعریف کرنے والے، ہمارے فضائل و مناقب بیان کرنے والے، ہمارے فضائل و مناقب سن کر سبحان اللہ کہنے والے، ہماری محافل سجانے والے، ہمارے خدمات پڑھانے والے، ان کا کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا تم آگے آگے جاؤ گے، تمہارے ساتھ محبت رکھنے والے تمہارے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آگے کے تشریف لائیں، صرف 15 منٹ باقی بچے ہیں اور اس پیریڈ میں چندہ بھی ہونا ہے اور آپ نے نماز بھی، چونکہ وقت مختصر ہے، میں چند احادیث اور آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ 10 محرم الحرام 6 جولائی روز اتوار سائیں عبدالعزیز چشتی صاحب یہ جو پتراڑا والے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النجوم امان لأہل السماء، اے لوگوں آسمان والوں کے لیے امن، ستارے، توجہ رکھنا۔ محترم ماسٹر شریف صاحب کنز العمال شریف انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے دی اور رات بھر اس کا مطالعہ کرتا رہا، یہ سب ثواب آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے، اللہ خیر عطا فرمائے۔ 18 جلدوں میں ہے، عربی ٹو عربی ہے، کئی لاکھ احادیث اس کے اندر جمع ہیں۔ حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النجوم امان لأہل السماء فَإِذَا ذَهَبَتْ أَتَاهُمْ مَا يُوعَدُونَ، کہ آسمان والوں کے لیے ستارے امن والے ہیں اور جب ستارے غائب ہو جائیں گے پھر وہ چیز آئے گی جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا، یعنی آسمان کے ستارے آسمان والوں کے لیے امن ہیں۔ ایسے ہی فرمایا انا امان لاصحابی، میں امن والا ہوں، میری ذات امن و امان والی ہے میرے صحابہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَاهُمْ مَا يُوعَدُونَ، اور جب میں اپنے اصحاب سے ظاہری دنیا سے پردہ فرما دوں گا تو ان پر وہ آئے گا جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ بڑی غور طلب حدیث ہے، سننے والی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا جب تک میں ہوں جتنے بھی خطرات ہیں وہ میری ذات پر ہیں، اسلام کی تبلیغ میں جتنے رکاوٹیں ہیں ان کو چھیلنے والا میں ہوں، پر جب میں پردہ فرما دوں گا تو میرے پردہ کرنے کے بعد یہ مصائب و آلام میرے اصحاب کو چھیلنا ہوں۔ اور تاریخ میں دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے، آپ کے خلافت میں جناب والا منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد فرمایا ان کے ساتھ اعلان جہاد فرمایا، اور آپ نے خود بنفس نفیس فوج کو دستے کو لے کر ان منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، آپ کو شہید کیا گیا، عثمان غنی کا دور آیا،
آپ کو شہید کیا گیا، مولا علی کا دور آیا، آپ کو شہید کیا گیا، حضرت امیر حمزہ کا دور آیا، آپ کو شہید کیا گیا، نبی کے اصحاب کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، لیکن دین اسلام کا جو پرچم ہے آپ نے نیچے نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہی اسلام کا پرچم جب امام حسین کے ہاتھ میں آیا، آپ نے میدان کارزار میں جا کر اپنا سر تو کٹا دیا، لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں۔ اس لیے تو میرے خواجہ اجمیری نے کیا خوب ارشاد فرمایا، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، سردار نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یزیدیوں نے امام حسین کا سر تو لے لیا، یزیدیوں نے امام حسین کے گھرانے کو تو لے لیا، یزیدیوں نے اہل بیت پر ظلم تو کیا، پر امام حسین کا ہاتھ نہ لے سکے۔ سبحان اللہ۔ حسین شہید ہو کر بھی کامیاب ہو گئے، یزید زندہ رہ کر بھی مردہ ہو گیا، اور آج بھی امام حسین زندہ ہے، امام حسین کی سوچ زندہ ہے، امام حسین سے محبت کرنے والے زندہ ہے۔ یزید کل بھی مردہ تھا، یزیدی کل بھی مردہ تھے، یزیدی فکر کل بھی مردہ تھی، یزیدی فکر آج بھی مردہ ہے، یزیدی فکر قیامت تک مردہ رہے گی۔ قرآن نے اعلان کر دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور لوگوں جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے، پر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ مرد حق باطل کے آگے سر جھکا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے سر جھکا سکتے نہیں، سر کٹ جائے یا رہ جائے باطل کے آگے سر جھکا سکتے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے، کیونکہ میرے صحابہ قیامت تک رہنے والے نہیں ہیں، لیکن میری اہل بیت میرے آل پاک قیامت تک زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس لیے فرمایا اہل بیتی امان لامتی، میری آل پاک قیامت تک میری امت کے لیے امن و امان والی ہے۔ جب میرے آل پاک دنیا سے تشریف لے جائے گی، پردہ فرما دے گی، تو پھر دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ آج جو آپ کو اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، آپ اونچی طریقے سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ شان اور یہ کسی کا اگر فیض ہے تو سرکار کی آل پاک کا فیض ہے۔ یہاں تک کہ آخری امام حضرت امام مہدی تشریف جب لائیں گے، جب وہ پردہ فرما دیں گے تو پھر پوری دنیا میں کفر ہو جائے گا، مومنوں پر قیامت نہیں آئے گی، کافروں پر ہی قیامت آئے گی۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی شان کیا ہے؟ حضرات محترم، چونکہ 5 منٹ باقی ہیں، میں ایک حدیث پاک اور عرض کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت مولا علی تشریف فرما ہے، آپ کے اصحاب تشریف فرما ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے اصحاب، آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا، لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، آج کی رات سے کبھی بھی دنیا میں زمین پر وہ فرشتہ نہیں آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ یستأذن ربہ ان یسلم علی، وہ رب سے اجازت لے کر کے آیا ہے، اے میرے رب مجھے اجازت دے کہ میں تیرے آخری پیغمبر کو سلام کروں، تیرے آخری پیغمبر کا دیدار کروں۔ کہا ٹھیک ہے، ایک تو اس نے سلام کیا، فرمایا دوسرا یہ وَيُبَشِّرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ من اہل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا الا اخبرکم بخیر الناس عما و عما الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کیا تمہیں خبر نہ دوں کہ کائنات میں سب سے اونچا نانا کس کا ہے، کائنات میں سب سے عزت والی نانی کس کی ہے، کائنات میں سب سے اونچی عزت والا سب سے اونچے مرتبے والا خالو کس کا ہے، خالائیں کس کی ہے، دادا کس کا ہے، دادی کس کی ہے، کائنات میں سب سے اونچے شرف والا پھوپھا کس کا ہے، پھوپھی کس کی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین، میرے حسن و حسین ان کے دادا ان کے دادی، ان کے دادا دادی سے مراد جد سے مراد سرکار نے اپنی ذات لی. سرکار نے فرمایا ان کے نانا رسول اللہ سبحان اللہ وہ دنیا کے تمام ناموں سے افضل ہے. ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے جو دنیا کی تمام نامیوں سے افضل و اعلیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کے پھوپھا کون ہیں؟ ان کے پھوپھا حضرت جعفر ابن ابی طالب ہیں جو دنیا کے تمام پھوپھروں سے افضل و اعلیٰ ہے. اور ان کی پھوپھی کون ہے؟ فرمایا ام ہانی بنت ابی طالب ہے، یہ تمام دنیا کے پھوپھیوں سے افضل و اعلیٰ ہے. اور حضرات سرکار نے فرمایا ان کے خالو کون ہیں؟ القاسم ابن رسول اللہ جو سرکار کے بیٹے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کائنات میں کسی کا خالو ایسا نہیں ہے جو حسنین کریمین کا خالو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سرکار نے فرمایا وخالاتہما، دنیا میں سارے لوگ اپنی خالائیں رکھتے ہیں، اپنی موسیاں رکھتے ہیں، مگر کائنات میں رقیہ جیسی ماسی کسی کے نہیں ہے، ام کلثوم جیسی ماسی کسی کی نہیں ہے، زینب جیسی موسی کسی کی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ارشاد فرمایا جدہما فی الجنہ، ان کے دادا جنت میں جائیں گے، یعنی ان کے نانا جنت میں جائیں گے. جدتہما فی الجنہ، ان کی نانی جنت میں جائیں گی، ان کے پھوپھا جنت میں جائیں گے، ان کی پھوپھی جنت میں جائے گی، ان کے خالو جنت میں جائیں گے، ان کی خالائیں جنت میں جائیں گی. حضرات محترم آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہما فی الجنہ، میرے حسن حسین بھی جنت میں جائیں. سبحان اللہ. اور اگلا جو جملہ ہے، یہ جو حدیث پاک ہے، اگلا جو جملہ ہے وہ قابل توجہ ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبہما ہذین ہما فی الجنہ ہم فی الجنہ. اور قیامت تک جو ایسی ہستیوں سے محبت کرے گا اللہ اس محبت کے صدقے میں انہیں جنت عطا فرمائے. ذات کیا شان ہے سرکار کی آل پاک. اگر امام حسین کے کربلا کا ذکر کیا جائے تو ساری وقت ختم ہو جائیں، مگر کربلا کا واقعہ ختم نہ ہوگا. ایک آخر میں حدیث پاک ذکر کر کے جب تک یہ لائن کا چلنا مکمل ہوتا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے نا تو جنت پکار کر کہے گی اے پروردگار عالم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تجھے مزین فرماؤں گا، میں تجھے مزین فرماؤں گا برکنین من رکنک، میں اپنے دو رکن ایسے ہیں جب وہ جنت میں رکھوں گا تو پھر ان رکنوں کی وجہ سے جنت سنور جائے گی، جنت نکھر جائے گی. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جنت کیا میں نے تیرے اندر حسن و حسین کو نہیں رکھا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب فرمائے گا میں نے حسن و حسین کو جو تیرے اندر رکھا ہے یہی تیری زیبائش اور آرائش کے لیے کافی ہے. اتنا جب جنت سنے گی حدیث پاک میں آتا ہے فماست الجنت کما یمیس العروس، تو جنت اس طریقے سے نکھر جائے گی، حسن و حسین کا نام سن کر اس طریقے سے سنور جائے گی جیسے دلہن سنورتی ہے، جیسے دلہن کو جوبن آتا ہے، جیسے دلہن کے چہرے پر نور آتا ہے، ایسے ہی
जन्नत संवर जाएगी, जन्नत निखर जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ अगर नामों की बरकत से जन्नत संवरती है तो हसनैन करीमैन की मोहब्बत रखने वाले, हसनैन करीमैन की महफिल कायम करने वाले, उनके खतमात पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, उनको जन्नत में कितना हुस्न मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो हज़रात मोहतरम जिक्र इमाम हुसैन के किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है। जो कुछ बयान हुआ आगाज़ बाब था अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का जिक्र ला इलाहा